اچھا صحیح ہے یہ یرفعون بنعمہ نکرۃ مفردۃ و مضافۃ. اب وہ نکرہ مفرد ہو یعنی اضافہ نہ ہو یا اضافہ ہو. اچھا وجمع بین تمیز و فاعل و ہر. اچھا اب دیکھیں ابھی ہم نے فاعل اگر ضمیر ہو نعمہ کا یا بیسا کا فاعل ضمیر ہو تو تمیز لاتے ہیں. اما اگر فاعل اسم ظاہر ہیں الف لام دار ہیں فرض کر لے تمیز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس وقت تمیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا بعض علماء آ کر کہتے ہیں کہ جناب نہ اگر اسم ظاہر ہو تو بھی اس کے لیے تمیز لاتے ہیں. وہ کہ اختلافی مسئلہ ہو گیا. یہی کہہ رہا ہے کہ کیا وجمع بین تمیز و فاعل ظہر كنعم الرجل رجلا مثلا فيه خلاف عنهم قد اشتہر. اس میں علماء کے درمیان اختلاف مشہور ہے. کس میں اختلاف ہو گیا؟ فاعل اسم ظاہر ہے اس کے لیے تمیز لانا. بات کہتے ہیں تمیز کی ضرورت ہے جنس معلوم ہے تمیز کی ضرورت نہیں ہے. بات کہتے ہیں پھر بھی ضمیر کیا ہے تمیز لا سکتے ہیں. علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا. فضابت سیبویہ سیبوئی گیا اس کی طرف والصرافی الى المان منع ہے. کیوں؟ للاستغناء الفاعل فاعل مستغنی ہے بظہورہ ظاہر ہونے کی وجہ سے فاعل مستغنی ہے کس کی طرف؟ عن التمیز تمیز سے مستغنی ہے. کون سی تمیز؟ المبین لہ وہ تمیز جو بیان کرنے کے لیے آتی ہے اس تمیز سے یہ فاعل اس میں ظاہر ہونے کی وجہ سے مستغنی ہے. ضرورت نہیں ہے اس کی طرف محتاج نہیں ہے. والمبرد الى الجواز مبرد کہتا نا جائز ہے اگرچہ فاعل اس میں ظاہر ہے پھر بھی آپ ضمیر کیا ہے تمیز لا سکتے ہو. واختارہ المصنف مصنف نے بھی اسی قول کو اختیار کیا. قال لأن التمیز قد یجاء به کہتا ہے کہ کیا ہے کیونکہ تمیز گاہی لاتے ہیں توکیداً تاکید کے خاطر. گاہی تمیز تاکید کے خاطر لاتے ہیں. ٹھیک کما سبق جیسے کہ تمیز کی بحث میں یہ بات گزر گئی. گاہی تمیز کیوں لاتے ہیں؟ تاکید کے خاطر. یہاں پر بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے تمیز لائیں گے. ابہام کو دور کرنے کے لیے نہیں. یہ جو فاعل اسم ظاہر ہے یہاں اگر ہم تمیز لائیں گے تو یہ تمیز ابہام کو دور کرنے کے لیے نہیں لائیں گے. کس کے لیے لائیں گے؟ تاکید کے معنی حاصل کرنے کے لیے. ومنہ قولہ اسی سے ہے شاعر کا یہ قول. شاعر کیا کہتا ہے؟ والتغلبیون بعث الفحل فحلهم فحلا وامهم ذلاء من تیق. دیکھیں بیسا کا فاعل الفحل الف لام دار فحلا بعد میں تمیز لایا. فاعل اس میں ظاہر ہے پھر بھی تمیز لایا ہے. یہ وہ تاکید کے لیے لایا ابہام کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے. اچھا دونوں جمع ہو سکتے ہیں کس کے نزدیک؟ مبرد اور مصنف کے نزدیک. صحیح. تغلبیون اس قبیلے کا نام ہے. تغلب قبیلہ ہے. ٹھیک. تغلبیون ان کی یہاں پر مذمت کر لیتا ہے. تغلبیون کی مذمت کر لیتا ہے. تغلبیون کا اما ان کا مرد بہت ہی بد مرد ہیں. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل. فعل اصل لغت میں اونٹ کا جو کیا ہے نر ہے اونٹ کے نر کو فعل کہا جاتا ہے. دوسرے حیوانات کے لیے بھی مخصوص ایک پالتے ہیں چڑھانے کے لیے. اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فحل. فحل. بڑے بڑے بزرگان علماء کو بھی کہتے ہیں فحول العلماء. صحیح. یہاں فحل سے مراد کیا ہے؟ مرد. ان کے مرد حضرات ہیں. مرد حضرات بہت برے مرد ہیں. فحل کتنا برا فحل ہے.
تغلبی ان کا. اما ان کی کیا ہے عورتیں، ان کی عورتیں کیا ہے؟ وَأُمُّهُمْ ان کی عورتیں، ان کی کیا ہے؟ ماں ذلہ. ذلہ ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کے دمبا ہے، پیچھے والا یہ سائڈ ہے بالکل کیا ہے معمولی ہو. ان عورتوں کی تعریف ہے جن کے وہ بہت کیا ہے دمبا کیا ہے موٹے ہو، بڑے بڑے ہوں. عرب کے زمانے میں ان کی تعریف ہوتی تھی. صحیح ہے. پھر کہ اما ان کی عورتیں ذلہ ہے، ان کے وہ کیا ہے بہت چھوٹے ہیں. پھر چھوٹے تو کیا کرتی تھی وہ؟ منتی یعنی اب ان کو بڑا کرنے کے لیے کوئی لکڑی مکڑی وہاں لگا دیتی تھی. ہاں وہ باندھ کر کوئی لکڑی باندھ کر پھر ان کو کیا ہے بڑے کیا ہے ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی. ہاں مرد بہت ہی بد مرد ہیں، عورتیں بھی ایسی ہی ہیں. ہاں کوئی قابل توجہ نہیں ہے. ہاں صحیح. وقوله دوسرا کیا ہے؟ شاعر کا قول ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدًا مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. دیکھیے دیناً. اچھا یہ مثال دے رہا ہے تمیز گاہی تاکید کے لیے لاتے ہیں. کس کے لیے مثال دیا؟ یہ گاہی تمیز تاکید. جیسے اوپر بیعثہ کا فاعل اسم ظاہر ہے، اس کے باوجود بھی فعلا لایا کیا تاکید کے لیے. یہاں پر بھی دین محمد میں کوئی ابہام نہیں ہے، دوبارہ لایا کیا دیناً تمیز. ہاں میں بتحقیق میں نے جان لیا محمد کے دین ہاں مخلوقات کے ادیان میں سے سب سے بہترین دین ہے. دین ہونے کے اعتبار سے بہت اچھا دین ہے. ہاں صحیح. وما ممیز ایک درس آگے رکھ دیں، اب دو درس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. بہت سارے دن افعال مدح اور ذم میں یہاں تک پہنچے کہ اگر نعم کے بعد ما آ جائے، ایسی مثالیں ہو نعم ما، ٹھیک، نعم ما یقول الفاضل میں یہ ما کیا ہے ترکیب کے اعتبار سے؟ تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ما ممیز ہے، تمیز ہے نعم کے اندر جو ضمیر ہے اس کے لیے. بعض کہتے ہیں ما خود نعم کے لیے فاعل ہے، نعم کے لیے کیا ہے فاعل ہے. یہی کہتا ہے ابن مالک بھی. کیا کہتا؟ وما ممیز ما تمیز ہے، وقیل فاعل، قیل کہتا نا یہ فاعل ہے نعم کے لیے. کہاں ما ممیز ہے یا فاعل ہے؟ فی نحو نعم ما یقول الفاضل، ان جیسی مثالوں کے اندر ما بعض کے نزدیک ممیز، بعض کے نزدیک فاعل. ٹھیک. ٹوٹل نعم ما کے بارے میں 3 نظریات ہیں. بعض تمیز قرار دیتے ہیں، بعض فاعل قرار دیتے ہیں، بعض کافہ قرار دیتے ہیں. اس ما کو ما کافہ قرار دیتے ہیں. اللہ وہ ذکر نہیں کیا یہاں پر. وَيُذْكَرُ الْمَخْصُوص بَعْدُ مُبْتَدَى، وَيُذْكَرُ الْمَخْصُوص بَعْدُ مُبْتَدَى، مخصوص کو ذکر کیا جائے گا. ہاں یہ نعمہ اور بیسا کے بعد مخصوص کو ذکر کیا جائے گا. یہ مخصوص کیا بنے گا ترکیب میں؟ مبتدا. مخصوص مخصوص ہونے کے لحاظ سے تو کوئی اعراب تو نہیں ہے نا، مخصوص ہے. ترکیب میں کیا ہے؟ مخصوص ہے.
مخصوص کا کوئی عنوان ہے کہ مرفوعات میں سے، منصوبات میں سے، مجرورات میں سے، توابع میں سے کوئی ہے نہیں ہے نا. تو پھر ترکیب میں یہ مخصوص کیا ہے؟ دیکھیے مبتدا، یہ مخصوص ہے مبتدا، خبر اس سے پہلے والا جملہ، یہ ایک ترکیب. او خبر اسم لیس یبدو ابدا، یہ دوسری ترکیب بھی یہاں جائز ہے. جی اس کو کیا قرار دے دے؟ اس مخصوص کو خبر قرار دے دے. کیسے اسم کے لیے کہ اس اسم کو ظاہر کرنا کسی صورت میں صحیح نہیں ہے. لم یبدو وہ اسم ظاہر نہیں ہوتا ابداً کسی صورت میں، یعنی ایک مبتدا محذوف کے لیے یہ بن جائے گا مخصوص خبر. وہ مبتدا ہر وقت محذوف ہی رہے گا، کبھی ظاہر نہیں ہوتا. مبتدا خبر کی بحث میں ہم نے پڑھ لیا کہ گاہی اوقات مبتدا کو واجباً حذف کیا جاتا ہے. ان موارد میں سے ایک مورد یہی ہے. یہ دو ترکیبیں ہیں. عموماً مخصوص کے بارے میں 4 اقوال ہے. کیا 4 اقوال ہے. 2 قول تو یہاں تک بتا دیا کہ مبتدا ہے، پہلے والا جملہ خبر ہے، خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے. ٹھیک. تیسرا قول یہ مبتدا ہے، اس کی خبر حذف ہے. یہ مبتدا ہے مخصوص خود، خبر حذف ہے. ٹھیک. چوتھا ایک اور قول ہے، کیا بدل ہے، یہ فاعل کے لیے، مخصوص فاعل کے لیے بدل ہے. صحیح ہے. کتنے قول ہو گئے؟ 4 ظاہراً قول ہے. وَيُذْكَرُ الْمَخْصُوص بَعْدُ مُبْتَدَا أَوْ خَبَرَ اسْمٍ لَيْسَ يَبْدُو أَبَدًا وَإِنْ يُقَدَّمْ مُشْعِرٌ بِهِ كَفَى كالعلم نعم المقتنع، كالعلم نعم المقتنع والمقتفى. ہاں اچھا یہ دیکھیں گاہی مقدم کیا جاتا ہے کیسے اسم کو جو اشارہ کرتا ہے مخصوص کی طرف. کیسے اسم کو مقدم کیا جاتا ہے جو مخصوص کی طرف اشارہ کر لیتا ہے، مخصوص کو سمجھا دیتا ہے. تو اس صورت میں کیا وہی کافی ہے. اب اس کو بعد میں دوبارہ مخصوص کے عنوان سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. کالعلم نعم المقتنع والمقتفى، یہ دیکھیں یہ نعم کالعلم نعم المقتنع والمقتفى کیا ہے؟ یہ فاعل تھا، علم مخصوص تھا، مقدم ہو گیا ہے. یہ علم کہتا ہے کہ مجھ جیسا ایک علم نعم المقتنع کے بعد مخصوص کے طور پر ذکر تھا، لہذا ہم نے اسی علم پر اکتفا کیا، اس کو بعد میں دوبارہ ذکر نہیں کیا، مقدم کیا. ٹھیک. وَاجْعَلْ كَبَيْسَ سَاءَ وَاجْعَلْ فَعُلَا مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَنِعْمَةٍ مُسْجَلَا. قرار دے دو بیسے کی طرح سا کو بھی بیسے کی طرح قرار دینا. بیسا غم کے لیے، سا بھی غم کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک. ایک اور ہے وَاجْعَلْ فَعُلَا مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَنِعْمَةٍ، قرار دے دو فعلا کو ثلاثی مجرد سے فعلا کو نعمہ کی طرح. یعنی دیکھیں گاہی اوقات ثلاثی مجرد سے اچھا فعلا کے وزن پر مدح کے لیے استعمال کرتے ہیں. فعلا کیا مدح کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا اب اصل میں وہی فعلا کے وزن پر ہی ہو وہ فعل پھر وہ مدح کے لیے استعمال کرے. مثال شرفا، شرفا اصل وضع ہی کیا عین الفعل مضموم ہے. اب اس کو ہم مدح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں
نعمہ کی طرح. اگر اصل فعل کسی دوسرے وزن پر تھا، فعل یا فاعل کے وزن پر ہوں، اس کو بھی تبدیل کر کے فعل بنا کر آپ مداح کے لیے یا غم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مثال کیا نفرہ کو آپ نصرہ بنا کر مداح اور غم کے لیے استعمال کر لیں، عالمہ کو آپ عالمہ بنا کر استعمال کر لیں مداح کے لیے. صحیح ہے. وہی کہہ رہا وجعل فولا، فولا قرار دے دو. کون سا فولا؟ جو 3 حرفی سے ہیں اس کو نعمت کی طرح قرار دے دو. مسجلا مطلقہ، یعنی ہر فعل سے اس طریقے سے فعول کے وزن پر آپ استعمال کر سکتے ہو ہر فعل سے. ایسا نہیں کہ اس سے بعض افعال کیا ہوں مستثنا ہوں، بلکہ ہر فعل سے بنا سکتے ہو فعول کے وزن پر. مطلقہ مسجلا بمعنی مطلقہ ہے. ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، نعمہ کی طرح ہے حبذا، نعمہ مدح کے لیے، حبذا بھی مدح کے لیے. اور حبذا کا فاعل ہر وقت کیا بنتا؟ ذا بنتا ہے. ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن تريد ضما فقل لا حبذا. اب اگر اس حبذا کے ذریعے مذمت کرنا چاہتے ہو، ضم کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو تو کیا کہو گے؟ لا حبذا کہو، لا اس کے اوپر داخل کر لو. اچھا، وأولذ المخصوص أيا كان لا، وأولذ المخصوص، لاؤ مخصوص کو ذا کے بعد، وأولذ ذا کے بعد لاؤ کیا؟ مخصوص کو. دیکھیں حبذا کا مخصوص ذا کے بعد آئے گا، حبذا کا مخصوص ذا کے بعد. أيا كان، اب وہ مخصوص جیسا بھی ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مخصوص کو کیا کریں گے؟ ذا کے بعد لائیں گے. لا، اچھا، لا تعدل بذا، ذا میں کوئی تبدیلی نہیں لانا. اچھا دیکھیں یہ جو مخصوص آتا ہے افعال مضی اور ضم کے بعد، یہ مخصوص فاعل کے مطابق آتا ہے. حبذا، اچھا، نعم الرجل زید، نعم الرجلان زیدان، نعم الرجال زیدون. یہ فاعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ مخصوص مطابق ہو جاتا ہے. ٹھیک، جیسا فاعل ایسا مخصوص. لیکن حبذا کا جو مخصوص ہے وہ مخصوص ہر وقت کیا ہے؟ ذا کے اعتبار سے نہیں لاتے ہیں. ذا تو مفرد مذکر رہتا ہے، مخصوص تبدیل ہوتا جاتا ہے. مخصوص کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. مفرد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. ہاں صحیح. ہاں یہی کہتا ہے وہ اولذ، ذا کے پیچھے لاؤ مخصوص کو، وہ مخصوص جو بھی ہو، مفرد ہو، تثنیہ، جمع ہو، لا تعدل بذا، ذا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لانا. ٹھیک. فَهُوَ يُضَاهِي الْمَثَلَ، یہ حبذا شبیہ ہے ضرب المثل ہے. کیا حبذا ضرب المثل؟ ضرب المثل میں تبدیلی نہیں لاتے ہیں، تبدیلی نہیں ہوتی ہے. وہ ضرب المثل ایک ہی حالت پہ باقی رہ جاتا ہے. صحیح ہے، ضرب المثل میں تبدیلی نہیں. یہ حبذا بھی اس کی طرح ہے، لہذا اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آنا چاہیے. ذرا ضرب المثل نیچے دے دیتے ہیں، پتہ نہیں وہاں تک پہنچ جائیں گے یا کل پہنچ جائیں گے. اعلیٰ احتیاطاً پہلے ہی تشریح دے دیں. ایک ہے فی الصیف ضیعت اللبن، فی الصیف ضیعت اللبن، ایک ضرب المثل ہے. فی الصیف ضیعت، مفرد مؤنث کا صیغہ، مفرد مؤنث ہے، حاضر کا صیغہ. ضیعت
ضیعتی یہ استعمال کرتے ہیں. فی الصیف ضیعت اللبن. یہ ضرب المثل کہاں سے کیا ہے وجود میں آیا؟ اس کا قصہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ ایک عورت تھی جوان تھی. ہاں اچھا ٹھیک ہے وہ لڑکی فرض کر لے آپ. اچھا جو بھی لڑکی نہیں ہے وہ بوڑھی ہو جائے گی. ہاں جوان تھی, شوہر مجھ جیسا فقیر تھا, مالدار نہیں تھا بیچارہ, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, فقیر تھا. اچھا نا, ایک عورت تھی جوان, شوہر تھا مالدار کا پیسہ والا تھا, ٹھیک, لیکن بوڑھا تھا. کیا تھا؟ بوڑھا تھا بیچارہ. ٹھیک, اس عورت کو یا اس لڑکی کو اس کے ساتھ دل نہیں لگا. کیا چاہتی ہے ایک جوان عورت, کیا چاہتی ہے؟ وہ اس کے پاس نہیں تھا, اگرچہ سب کچھ تھا, مال تھا, لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں تھا. اچھا, پھر اس نے تقاضا کیا اپنے بوڑھا شوہر سے, کہا چھوڑ کر مجھے, میری جان چھوڑ دے, کیا ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے جاؤ. انہیں طلاق دے دیا, چلی گئی ہے. پھر شادی ہو گئی ایک ایسے جوان سے جو مجھ جیسا فقیر تھا. جوان تو تھا لیکن کیا تھا؟ فقیر, بیچارہ کچھ نہیں تھا, یعنی کچھ نہیں تھا, لیکن کیا جوان تو تھا. آخر اس کے ساتھ زندگی کرنے لگی ہے عورت. اچھا, آخر کچھ نہیں تھا, آخر کیا کرے؟ ایک دن بہت ہی بھوکی, کوئی چیز نہیں ملی, تو اپنے جوان شوہر کو اس پہلے والے بوڑھے کے پاس بھیج دیا, جاؤ جا کر اس سے کوئی تھوڑا سا دودھ لے آؤ, کوئی چائے بنائیں گے, پیئیں گے, کھائیں گے. تو یہ سیدھا سادہ وہ جوان چلا گیا. ابھی بیچارہ فقیر, کیا کچھ نہیں تھا تو کیا کرے؟ کھانے کے دنبال, دودھ کے تلاش میں اس بوڑھے کے پاس گیا. وہ بوڑھا سے کہنے لگا مجھے تھوڑا دودھ چاہیے. اچھا, اب کہاں کا ہے؟ فلاں اس عورت نے مجھے بھیج دیا ہے آپ کے پاس دودھ کے لیے. اچھا, اس نے بھیجا. ہاں جاؤ, اس سے جا کر کہہ دو ضیعت اللبن, اس سے جا کر کہہ دو کہ اچھا گرمی میں دودھ کو ضائع کیا ہے. جا کر اس سے کہہ دو طرف سے کہ کیا ہے, گرمی میں دودھ کو ضائع کیا. اب اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو ضائع کیا ہے اب وہ چیز دوبارہ نہیں آئے گی. ٹھیک, اب یہ ایک ضرب المثل بن گیا. کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو کھو دے, دوبارہ اس کے پیچھے لگ جائے, تو اس کو کہتے ہیں فی الصیف ضیعت اللبن. یہ ضرب المثل ہے. اب اگر کوئی مرد ایسا کرے اس کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا, کوئی عورت ایسا کر لے اس کے لیے بھی استعمال, 2-3 ایسا کرے ان کے لیے بھی ہی کیا استعمال ہوگا؟ فی الصیف ضیعت اللبن. یہ ضرب المثل میں تبدیلی نہیں آتی ہے, یہ حبذا بھی شبیہ ہے, ضرب المثل ہے. کیا کہیں؟ اللہم ارزقنا. صحیح. وما مميز عند الزمخشري وكثير من المتأخرين, ما تمیز ہے زمخشری کے نزدیک اور نحویین متاخرین کے نزدیک. فہی نکرۃ موصوفہ, بس یہ نکرہ ہے اور بعد والا اس کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے. فہی نکرۃ موصوفہ. اگر جب ماں کو ہم تمیز قرار دے دیں گے, پھر اس میں 3 قول ہے. علماء کیا ہے 3 قول ہے, تمام میں نہیں جا سکتے. ہاں بس یہ کہا کہ نکرہ موصوفہ ہے, نکرہ ہے, شیئن کا معنی دیتا ماں, بعد والا اس کے لیے کیا بنتا؟ صفت بن جاتا, صفت. ہاں. وقیل قال سیبوئی کہتا ہے, ابن خروب کہتا ہے کیا یہ فاعل, نہ یہ ممیز نہیں ہے, فاعل ہے. کیا ہے؟ فاعل ہے. ماں فاعل ہے. جب اس کو ہم فاعل قرار دیں گے مرفوع, پھر اس میں اس ماں کے بارے میں
5 قول ہے، اب سارے بیان تو نہیں کر سکتے، 5 اقوال اس میں. فتکون معرفتن اس میں سے کچھ بیان کر رہے دیکھیں بس یہ فاعل ہے، فتکون معرفتن ناقصہ، یہ ماں کیا ہے؟ معرفہ ہے، فاعل معرفہ ہے یعنی الذی کا معنی دیتا ہے، معرفہ ہے اور ناقصہ ہے. ناقصہ یعنی محتاج بھی جملہ ہے، نفس سے محتاج بھی جملہ ہے یعنی موصول ہے، بعد والا اس کے لیے صلہ بن جاتا ہے اگر اس کے بعد جملہ واقع ہو. اگر اس کے بعد جملہ واقع ہو تو یہ کیا بنے گا؟ ماں معرفہ فاعل ہے، معرفہ ناقصہ بن جاتا، معرفہ ناقصہ وہی موصولہ، بعد والا اس کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ بن جائے گا اگر بات جملہ ہو تو. وَتَامَّةً اخرى ظاہر معرفہ ناقصہ نہیں ہے، معرفہ تامہ ہے یعنی معرفہ ہے لیکن کسی صلے کی طرف محتاج نہیں ہے اگر اس کے بعد والا کیا ہو؟ مفرد ہو. کیا ہو بعد والا؟ بعد والا ماں کے بعد آنے والا مفرد ہو تو ایسا ہے. الگ 2 نظریے بتا دیا ہوگا نا، 5 اقوال ہیں. فی نحو قولک، کہاں ما ممیز ہے یا ما فاعل ہے؟ کہاں آپ کے قول جیسے مثالوں میں نعم ما یقول الفاضل، نعم ما یقول الفاضل میں ما کیا ہے؟ ما ممیز ہے زمخشری کے نزدیک، ما فاعل ہے سبوی کے نزدیک. نعم ما یقول الفاضل صحیح ہے. وقوله تعالی ان تبدو صدقات فنعما ہی، پہلے میں کیا ہے؟ یقول الفاضل تمیز قرار دے دیا یا فاعل قرار، ادھر بھی ایسا فنعما ہی. زمخشری کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ اچھا زمخشری کے نزدیک تمیز ہے، سیبوئی کے نزدیک فاعل ہے. فاعل ہے لیکن یہ معرفہ تامہ ہے، بعد والا مفرد ہے، تامہ ہے، کسی صلے کی طرف محتاج نہیں. بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما سیبوئی کے نزدیک فاعل ہے اور ناقصہ معرفہ ناقصہ ہے، بعد والا اس کے لیے صلہ بن جاتا ہے سیبوئی کے نزدیک. اور زمخشری کے نزدیک تمیز ہے، بعد والا اس کے لیے صفت بن جاتا. ومال المصنف فی شرح کافیہ الی ترجیح قول الثانی، مصنف شرح کافیہ میں میل پیدا کیا ہے دوسرا قول کی ترجیح کی طرف میل پیدا کیا، یعنی کہا دوسرا قول راجح ہے، رجحان رکھتا ہے. دوسرا قول کیا تھا؟ فاعل والی بات ہے، فاعل ہے صحیح. وَيُذْكَرُ الْمَخْصُوص بِالْمَدْحِ وَالذَّمِّ بَعْدُ، مخصوص بالمدح مخصوص بالضم کو ذکر کر لیں گے. بعد یعنی بعد کا مضاف الیہ حذف مبنی پر ضمہ، یعنی مضاف الیہ کیا تھا؟ اے بعد النعم و بعثا و فاعلہما، نعمہ اور بعثا ان کے فاعل کے بعد مخصوص ذکر ہو جائے گا. نحو نعم الرجل زید و بعث الرجل ابو لہب، اچھا بہت اچھا مرد ہے زید، بہت برا کیا ہے مرد ہے ابو لہب، برا کیا ہے مرد ہے. وہ اما مبتدا، اب یہ مخصوص یا تو مبتدا ہے خبرہ الجملۃ قبلہ، اس کی خبر کیا ہے؟ اس سے پہلے والا جملہ، یعنی نعم الرجل مبتدا، اچھا خبر مقدم، پہلو فاعل خبر مقدم زید مبتدا مؤخر، یہ ایک ترکیب. او خبر اسم محذوف، یا یہ خبر ہے مخصوص ایک اسم کے لیے، وہ اسم محذوف ہے، مبتدا ہے. لیس یبدو، یبدو یعنی یظہر، اب لیس یبدو یظہر ابدا، وہ اسم جو مبتدا تھا وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا. کما ذکرت ذلک فی آخر باب الابتداء، جیسے کہ میں نے اس کو ذکر کیا تھا. کہاں ذکر کیا؟ سعودی کہتا ہے، ہاں سعودی کہتا ہے میں نے ذکر کیا باب ابتداء کے آخر میں، یعنی ابن مالک نے ذکر نہیں کیا، میں نے ذکر کیا. ذکرت کما ذکرت ذلک، ذکر کیا فی آخر باب الابتداء. صحیح.
اللہ یہاں دو نظریے ذکر کیا، دو اور نظریے تھے، مخصوص کیا ہے ترکیب میں بتا دیا۔ ایک قول کیا تھا، یہ مبتدا ہے مخصوص، خبر محذوف، الممدوح یا المذموم، یہ خبر ہے محذوف ہے۔ چوتھا قول کیا ہے، بدل ہے، مخصوص بدل ہے فاعل کے لیے۔ وَإِن يُقَدَّمْ ہوا، اگر مخصوص مقدم ہو یا مشعر بہ مقدم ہو، مشعر بہ خود مخصوص مقدم ہو یا مخصوص کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی چیز، مخصوص کو سمجھانے والی کوئی چیز مقدم ہو تو کفا ذالک، وہی کافی ہے عن ذکری، مخصوص ذکر کرنے سے، وہی خود کیا ہے جو مقدم ہو گئی نا چیز وہ کافی ہے۔